إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفیں حمد اور بڑائی لائق و سزاوار ہے اس احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ہماری گناہوں کے باوجود بھی ہمیں رزق دینے پر قادر ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جسے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق سوائے چند انسانوں اور چند جناتوں کے سجدہ کرتی ہیں، والنجم والشجر یسجدان، وہ اللہ رب العالمین جس کے لیے اس دنیا میں پائے جانے والے لاکھوں کروڑوں اور اربوں ستارے اور اس دنیا میں پائے جانے والے ملین اور ٹریلین درخت اس رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے احکم الحاکمین اور تنہا آسمان اور زمین کے مالکوں کے لیے جو سارے مالکوں کا مالک ہے، اس اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف۔ بعدہ بے شمار اور ان گنت درود اور سلام نازل ہو آقائے نامدار سید المرسلین احمد مجتبیٰ سیدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جو اس کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، جناتوں میں، انبیاء میں، ائمہ میں، فرشتوں میں، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق میں، جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے افضل ترین مقام عطا کیا اور جن کے ذکر کو زمین کے ساتھ آسمان پر بلند کیا، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہر جمعہ کے دن اس آقائے نامدار پر، جس پر اللہ رب العالمین بذات خود اور اللہ کے سارے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مقام عظمت پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
اسلام کے اندر اور ہمارے سماج اور معاشرے میں مسجد کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ شاید ہی کسی مسلمان کو اس کے تعلق سے خبر نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے اس ٹکڑے کو جہاں مسجد بنائی جاتی ہیں، جہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اس ٹکڑے کو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی فضیلت دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کو پوری روئے زمین میں اور شہر کے اندر سب سے بہتر ٹکڑا اللہ کے نزدیک وہ ہے جہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ اور جب مسجد کی بنیاد پڑتی ہے تو اس کے اپنے احکام ہے، اس کی شہادت کے احکام ہے، اسے اٹھانے کے احکام ہے، اس کی ابدیت کا مرتبہ اور اس کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ترین جگہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے اور مسجد کی نیت کی جائے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جہاں اللہ کی ناراضگی کے نازل ہونے کے اسباب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد پر اپنے بندوں پر ناراض ہو سکتے ہیں وہ جگہ بازار ہے۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ بازار کی جگہیں سب سے زیادہ مبغوض ہیں، کیونکہ یہاں پر جہاں لوگ حلال اور حرام کے لیے زور آزمائی کرتے ہیں وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے علم کا صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے بازار جائے تو دعا پڑھ لے۔ تو یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت عظیم مقام رکھتی ہیں، اور ان مسجدوں میں جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اور بھی زیادہ اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ائمہ اور مؤذنین کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ الامام ضامن، کہ امام مکمل طور پر ذمہ دار ہے، لوگوں کی نماز کا ذمہ دار ہے، لوگوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے، اس مسجد کے وسیلے سے لوگوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ والمؤذن مؤتمن، اور اذان دینے والا شخص بھی صاحب امانت ہے کہ وقت مقررہ پر جب نماز کا وقت داخل ہو تو لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ ایک بات کی اور وضاحت ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ نماز کے حوالے سے اذان کے اندر بڑی دقت سے کام لیا جاتا ہے، وقت مقررہ پر اذان ہوتی ہے، یہ بہت ہی خوش آئند عمل ہے، اور نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنے کے تعلق سے اہم تنبیہ ہے، لیکن جماعت کے کھڑی ہونے کے جو اوقات مقرر ہیں ان اوقات کے اندر فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے، ان میں بزرگوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے، اس میں جماعت کے ذمہ داران، علماء اور بڑے اصحاب حلم افراد جو جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شریعت کی اصل روح ہے یہ ہے
کہ ان کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوقات متعین ہیں، ہمارے بزنس کے اوقات متعین ہیں، ہمارے جاب کے اوقات متعین ہیں، اس کی بنیاد پر اس کی پابندی نہیں ہو پاتی، لیکن شریعت میں جس چیز کا مؤذنین کو حکم دیا گیا ہے وہ اذان کی پابندی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام ذمہ دار ہے، ضمانت والا ہے، اور مؤذن صاحب امانت ہے کہ وقت مقررہ پر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دو عظیم صاحب مرتبہ اور مقام کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ تو ائمہ کو نیک توفیق اور ہدایت اور صحیح راستہ نصیب فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ائمہ کے لیے دعا کی تو رشد اور ہدایت کی دعا کی۔ جب ایک امام درست ہوگا، جب ایک امام کی تعلیمات درست ہوگی، جب اس کی تربیت کے خطوط درست ہوگے تو سماج اور معاشرے کے اندر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوگے۔ لوگ مسجدوں کی طرف آئیں گے، لوگ گناہوں کو چھوڑیں گے، لوگ اس امام کو دیکھ کر توبہ کریں گے، لوگ اس امام کی شخصیت کے تناظر میں اپنے اولاد کی تربیت اور اصلاح کا کام کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ائمہ کی جب گفتگو آئی تو آپ کے لیے رشد اور ہدایت کی دعا کی، اور جب مؤذنین کا تذکرہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو مؤذنین کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ اتنا مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ لوگوں کی اذان اور اول وقت میں مسجد آنے کی تعظیم کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہوتی ہے، اور بحیثیت بشری تقاضے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہت ساری جائز خواہشات کو ماریں، اپنی بہت ساری جائز خواہشات پر پانی پھیر کر وہ لوگوں کی نماز کے لیے آواز دیتے ہیں، مسجدوں کو صاف کرتے ہیں اور مسجدوں میں لوگوں کے آنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ان دو شخصیات کے مقام اور مرتبے کی بنیاد پر مساجد کو بھی اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ یہ مساجد جن کی ہم تعمیر کرتے ہیں اور جنہیں اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تعمیر کی جائے، ان میں اچھے اچھے جھومر لگائے جائیں، ان میں ڈیکوریشن کا خیال رکھا جائے، مگر یہ مسجدیں ہماری تربیت کی آماجگاہ نہ ہوں، ہمارے سماج اور ہمارے قوم کی اصلاح کی تربیت میں ان کا کوئی کردار نہ ہو۔ ایسی مسجدوں کی کثرت کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پورے ہندوستان کے اندر پریشان ہے۔ وہ ائمہ جنہیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ ٹرسٹیان جو مسجد پر قائم ہیں وہ اصلاح اور تربیت کی راہ میں اپنا کردار ادا کرنے سے باز آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں جنہیں قوم اور سماج کے اندر اعلیٰ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جنہیں لوگوں کی تربیت میں، نوجوانوں کی اصلاح میں، خواتین کی اصلاح میں کردار ادا کرنا چاہیے، ان مسجدوں کے اثرات ہمارے سماج اور ہمارے قوم اور ہمارے معاشرے میں پورے ہندوستان کے لیول پر نظر نہیں آتے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ مسجد کی اہمیت کو سمجھا جائے، مسجد کے مقام اور مرتبے کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کے ذریعے سے مسجد کی ہیبت، اس کی رفعت، اس کی عظمت اور اس کا مقام ایک عام مسلمان کے دل میں بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی خاطر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے یبتغی بذالک وجہ اللہ، کہ جو شخص مسجد کی بنیاد اس لیے رکھے تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے، تو اسے یہ بشارت سن لینا چاہیے کہ وہ زمین پر مسجد تو بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا گھر اپنی جنت میں بناتا ہے۔ یہ مسجد بنانے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص مسجد بنائے اور مسجد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بنائے،
اور اس مسجد کو تعمیر کریں نمازیوں کے ذریعے، اصلاح معاشرہ کے ذریعے، امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے، تو اس کا مقام اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدیں بنانے اور ان میں مسجدوں میں ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من غدا الی المسجد او راح، جو شخص خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو یا بچہ ہو یا خاتون ہو، کوئی بھی مسلمان شخص جو مسجد کا رخ کرتا ہے صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، تو وہ شخص اس زمین پر تو مسجد کا رخ کر رہا ہے۔ جب جب وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر جنت میں اس کی ضیافت کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کی طرف آنے کی فضیلت ہے، یہ مسجد سے اپنے دل کو لگانے کی فضیلت ہے، یہ مسجد میں بیانات سننے کی فضیلت ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد سے اپنا لگاؤ لگایا جائے، اپنا دل مسجد کے ساتھ جوڑا جائے، اور صبح اور شام کے اوقات میں مسجدوں کی زیارت کی جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والوں کے تعلق سے ایمان کی گواہی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد الى المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے اور مسجد بار بار آتا ہے، یہ فضیلت ایک بار آنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہر بار مسجد میں نظر آتے ہیں، جو مسجد میں نماز کے لیے پابندی سے پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یعتاد الی المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں بار بار آتا ہے، تو تمہارے آپسی اختلافات مسجد کے باہر، تمہاری آپسی ناچاقی مسجد کے باہر، تمہارے تجارتی تعلقات مسجد کے باہر، مسجد میں آنے کے بعد اگر وہ شخص مسجد پر آنے والے معتاد لوگوں میں سے ہیں تو اس کے ایمان کی گواہی دینا واجب ہے۔ یہ واجب ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دی جائے، جبکہ عام حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دینے سے منع فرمایا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایمان کا مرتبہ اور ایمان کا تزکیہ اتنا بڑا ہے کہ کسی شخص کا اپنے بچے اور بچی کا نام ایمان رکھنا یہ بھی علماء کرام کے نزدیک مکروہ ہے۔ بعض علماء کرام اسے جائز نہیں سمجھتے کہ اپنے بچے اور بچی کا نام ایمان رکھا جائے، کیونکہ ایمان تزکیہ ہے، ایمان کی گارنٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی ضمانت میں سے ایک ضمانت اس شخص کے لیے دی ہے جو مسجد کی طرف آئے، جو مسجد کا رخ کرے۔ فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس کے دنیاوی معاملات برے ہیں، یہ حقوق میں بہت نیچے درجے کا ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرتا ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں بار بار آتا ہے تو ظاہری اسلام کے گواہی کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شخص کے اختلافات آپ کے اپنے گھر میں ہوگے، آپ کی اپنی تجارت میں ہوگی، اگر وہ اللہ کی مسجد میں آنے والے اشخاص میں سے ہے تو اس کے ایمان کی گواہی کا حکم ہے۔ یہ صرف اور صرف مسجد کے احترام کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کا احترام اور مسجد کی توقیر سے متعلق بہت زیادہ علم نہیں تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر انہیں قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا اور مسجد کے ایک زاویے اور کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام فوراً اس شخص کی طرف لپکے اور اسے پیشاب کرنے سے منع کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، کہا چھوڑ دو، اسے پیشاب مکمل کرنے دو، اسے پیشاب مکمل کرنے دو۔ جب اس شخص نے پیشاب مکمل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا
کہ اس شخص کی صفائی کا اہتمام کرو، جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے اسے اچھی طریقے سے صاف کر لو، مسجد کے اس ناحیے اور حصے کو دھل لو اور اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام اس شخص کو بالکل محبت اور پیار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بیٹا یہ جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں یہ اللہ کے عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لہٰذا آئندہ اس عادت سے باز آ جاؤ، یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہے، پیشاب کی جگہ دوسری ہوتی ہیں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اور آپ کے اس تربیت کے اصول پر، جو ہمارے ائمہ اور مؤذنین کی اول ترین ذمہ داری میں سے ہیں کہ ایک شخص نہی عن المنکر کا فریضہ مسجد میں انجام دے رہا ہے اور اس کی تربیت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت اور پیار کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے اور بعض سائنسی استدلال کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اس مسئلے سے سائنٹسٹ لوگوں نے اور علماء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل پیشاب کرنے کا حکم کیوں دیا، کیونکہ پیشاب کو آدھے راستے پر رکا لینا یہ 50 بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ معجزات میں سے ہیں کہ آپ نے اسے پیشاب کرتے ہوئے رکایا نہیں، بلکہ اسے صحابہ سے کہا کہ اسے مکمل پیشاب کرنے دیا جائے، پھر آپ نے بلا کر اسے واعظ اور نصیحت فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مسجدوں کے تعلق سے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے ہندوستان میں 33,000 سے زائد مسجدیں موجود ہیں، جہاں سے لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت، لوگوں کی نماز کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان مساجد کا، ان ائمہ کا، ان مؤذنین کا لوگوں کی اصلاح میں، لوگوں کی تربیت میں کیا کردار ہے؟ آج سماج اور معاشرے کی طرف آپ حالت ڈالیں، اسلام پر اعتراضات کی ایک بوچھار ہے۔ آج ہمارے بیانات خواہ وہ مسجدوں سے دیے جاتے ہوں، خواہ اجلاس کی صورت میں دیے جاتے ہو، خواہ سیرت النبی کے موقع پر دیے جاتے ہو، خواہ عید میلاد کی بدعت کے موقع پر دیے جاتے ہو، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے گویا کہ سمندر کے پانی کے سامنے کوئی شخص کھڑے رہ کر تیمم کے مسائل کو بیان کرے، جہاں تیمم کے مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں ہماری مسجدوں کا اور ہمارے ائمہ کا، ہمارے علماء کا یہ کردار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار صرف علماء نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار صرف ائمہ نہیں ہے، اس کا مکمل ذمہ دار ہمارا سسٹم ہے، اس کا مکمل ذمہ دار ہماری قوم کے وہ دولت مند افراد ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے نوازا ہے، مگر اصلاح معاشرہ کے لیے، اسلامی تربیت کے لیے وہ اپنے آپ کو آگے نہیں لاتے، وہ ائمہ کی سیلری کا بندوبست نہیں کرتے، وہ ائمہ کو اس قدر خود کفیل نہیں بناتے کہ وہ مسجدوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں، وہ ساری تجارتوں سے اور سارے دنیوی معاملات سے پاک ہو کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے گھر کی خدمت کو، اپنے آپ کو گھر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکے۔ ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کی اہمیت کو سمجھیں، ان ائمہ کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجدیں جہاں نماز کا بندوبست کیا کرتی تھیں، وہی مسجدیں لوگوں کی اصلاح کی ضامن ہوا کرتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجدوں کے اندر سماج کی اصلاح کے اہم جلسے منعقد کیا کرتے، آپ جنگی حالات کو ان مسجدوں سے درست کیا کرتے، مشوروں کی مجلسیں ان مسجدوں میں منعقد کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی کہ آپ جب فجر کی نماز کو ادا کرتے تو کبھی کبھی اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون، جسے بعد میں لوگوں نے ستون توبہ کا نام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پلر اور اس ستون کے پاس جا کر بیٹھتے۔ نمازیوں میں سے جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا چاہتے وہ جڑ جاتے، جنہیں گھر واپس جانا ہوتا وہ گھر واپس چلے جاتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کو نصیحت کیا کرتے،
کبھی ان کے گھر کے احوال پوچھا کرتے، کبھی یہ سوال کرتے کہ تم میں سے کس نے آج رات میں خواب دیکھا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب کی تعبیر کو بیان کرتے، صحابہ کے سوالات کو سنتے، ان کے سوالات کا جواب دیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی تیاری مسجد سے کی ہے، غزوہ تبوک کی تیاری مسجد سے کی ہے۔ عام الوفود کے اندر وہ وفود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان کا استقبال کرتے۔ ان میں یہودی بھی ہوتے، ان میں صابئین بھی ہوتے، ان میں نصارہ بھی ہوتے، آپ انہیں مسجد میں آنے کا حکم دیتے۔ بہت سارے ایسے نصارہ ہیں جنہوں نے ان مسجدوں کو دیکھ کر اور ان مسجدوں میں ہونے والی تربیتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ آج آپ یورپ کو دیکھ لیجئے، تیزی کے ساتھ اسلام کے پھیلنے والے واقعات اور وہاں کے چرچوں کے مسجدوں میں کنورٹ ہونے کے واقعات انتہائی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ اور یہ یورپ میں نہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں کے انہی مقام اور مرتبے کی بنیاد پر ہندوستان میں ہمارے بمبئی کے اندر بعض لوگوں نے اپنے چرچ کو مسجد کے لیے اس لیے وقف کر دیا کہ یہاں سے اصلاح اور تربیت کا کام ہوتا ہے، یہاں سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کا کام ہوتا ہے، یہاں سے لوگوں کی اصلاح کا کام کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم مسجد کے مقام کو سمجھیں، مسجد کے مرتبے کو سمجھیں، یہاں خدمت دینے والے ائمہ اور مؤذنین کے مقام کو سمجھیں اور انہیں مکمل ضروریات سے آراستہ کریں تاکہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کر سکے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت کر سکے، ہمارے محلوں کی، ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہر کی اور ہمارے ملک کی اصلاح اور تربیت میں کردار ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں جو مستضعفین اور کمزور ہے، اللہ رب العالمین انہیں تقویت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کی سازش سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو اور غزہ کو، جہاں مسلمان نسلاً آباد ہیں اور جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اور ان سے پہلے انبیاء اکرام نے آباد کیا ہے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ اے اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تیرا وعدہ ہے کہ قیامت سے قبل یہ زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی اور یہاں سے اسلام بولے گا۔ اے اللہ یہاں جو لوگ بھی اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ الہ العالمین ان مستضعفین، کمزور بیواؤں اور بچوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو ایسے کمزور اور مظلوموں کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم زلزلهم ودمرهم يا حي يا قيوم. اللهم أرهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.